علاقوں میں، بہت سارے ملکوں میں، بہت سارے گاؤں دیہات میں، شہروں میں بھی وہی حرکتیں ہیں جو زمانے جاہلیت میں مشرکین اور کفار کرتے تھے۔ تو انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ بہت سارے چوپائے مشرکین مکہ مکرمہ کے رہنے والے انہوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے۔ اور یہ جیسے گائے کا جوڑا ہے اور اونٹ، گائے کی ساری قسمیں اس میں آ گئی، اور اونٹ کا جوڑا ہے، اور اسی طرح بکری کی جتنی قسمیں ہیں وہ ایک جوڑا اس کا ہے، اور ایک بھیڑ اور دمبا۔ تو یہ تقریباً 8 جانور ہو گئے، مذکر مؤنث ملا کر کے 4 جوڑے ہو گئے۔ تو ہر جوڑے میں دو 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 دو۔ تو اللہ جل جلالہ نے تو ان حلال جانوروں کو حلال کیا ہوا ہے۔ یہ جگہ پر کر دیں، تھوڑا سا آگے آ جائے، خالی جگہ پر کر لیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے حلال جانوروں کو حلال کیا ہوا ہے، لیکن یہ مشرکین بہت سارے جانوروں کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ پھر اگر وہ سواری والے جانور ہوتے تھے اس پہ سواری نہیں کرتے تھے، اگر وہ کھانے والے جانور ہوتے تھے تو اس کو کھاتے بھی نہیں تھے، اگر وہ دودھ والے جانور ہوتے تھے تو اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ بچہ دے دیتے تھے تو پھر اس کا جو بچہ ہوتا تھا وہ بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو چونکہ چوپایوں کی بہت ساری قسموں کو خواہ مخواہ انہوں نے اپنی طرف سے حرام کیا ہوا تھا، تو ہمارے رب نے اس بات کو اس صورت میں بہت خاص طریقے سے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے اس کا ذکر۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے 7ویں پارے کے پاؤ سے اور ختم ہوتی ہے 8ویں پارے کے آدھے پر، تقریباً سوا پارہ پر مشتمل یہ صورت ہے۔ یہ والی بات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی یہ 8ویں پارے کے پاؤ میں ہے، یعنی بالکل صورت کے آخر میں یہ والا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی سنائی ہے کہ یہودیوں کے اوپر ساری چیزیں حلال تھیں، لیکن یہودیوں کی چونکہ مزاج میں شرارت ہے تو انہوں نے بعض چیزوں کو اپنے اوپر خواہ مخواہ حرام کیا۔ تو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہمارے رب نے ان کے نبیوں پر باقاعدہ وحی بھیج کر کے کچھ چیزیں حلال بھی حرام کر دی۔ اور جیسے جانور میں جو چربی ہوتی ہے تو یعنی باقاعدہ الگ سے چربی ہوتی ہے، ایک تو ہڈی کے ساتھ چربی ہو، گوشت کے ساتھ چربی ہو، وہ نہیں، الگ سے جو چربی ہوتی ہے ہمارے سب کے لیے حلال ہے وہ، لیکن یہودیوں کے اوپر وہ کیا تھی؟ وہ حرام تھی۔ وہ چربی کا استعمال ان کے لیے الگ سے جو چربی جانور میں ہوتی ہے وہ یہودیوں کے اوپر حرام تھی، اور بہت ساری چیزیں حرام تھی ان کے اوپر۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ان کی سرکشی کی وجہ سے میں نے ان پر ان حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں، چونکہ یہ 2 نمبر لوگ تھے، غلط قسم کے لوگ تھے، اس وجہ سے میں نے ان پر ان چیزوں کو حرام کیا۔ تو ان باتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام انعام رکھا گیا۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی آج کے سبق کی کہ اس سورت کی نام رکھنے کی کیا وجہ ہوئی، اس کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ جیسے میں نے مائدہ کی وجہ بتائی تھی، سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں، تو اس سورت کو اس وجہ سے انعام کہتے ہیں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے وہ ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اور شرک پر رد۔ جتنا بھی شرک کے جتنے اقسام ہیں ان سب پہ رد ہے، اور اللہ کی ذات کی عظمت کا بیان کہ اللہ بڑے ہیں۔ اللہ تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو مخلوق دور نہیں کر سکتی، وہ تو اللہ دور کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ ساری مخلوق پہ حاوی ہے۔ اللہ پاک دبدبے والے ہیں، غیب کی جتنی چابیاں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ سمندروں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے،
خشکیوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. پوری کائنات میں کسی بھی جگہ پر درخت کا کوئی پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. کوئی خشک اور کوئی تر چیز، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تم جو رات کو سوتے ہو اللہ تمہیں سلاتے ہیں. تم جو دن کو جاگتے ہو اللہ تمہیں جگاتے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا تمہیں ہمیشہ کے لیے موت دے دیں گے، پھر قیامت کے دن تمہیں اللہ پاک اٹھائیں گے. اور اللہ جل جلالہ ایسی طاقت والے ہیں، جب کوئی آدمی گھٹلی یا بیج زمین میں ڈالتا ہے تو اللہ ہی اس کو پھوڑتے ہیں. اس کے اندر سے درخت اور پودا اللہ نکالتے ہیں. زندے سے مردہ اللہ نکالتے ہیں، مردے سے زندہ اللہ نکالتے ہیں. صبح، یہ رات بالکل گھپ اندھیرا ہے، صبح کی روشنی اللہ نکالتے ہیں. اور یہ جو ستارے ہیں، سمندر کے اندر راستہ دکھانے کا جو نظام ہے، وہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تمہیں سمندری راستے بھی دکھاتے ہیں اور خشکی کے راستے بھی اللہ تمہیں دکھاتے ہیں. وہ اللہ تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے. تم دیکھتے ہو یہ بھٹے اور یہ گندم، یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں، متراکبہ، ایک دوسرے کے اوپر یہ دانے ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کہ ان دانوں کو اس طرح بھٹے میں ایسا بالکل لڑی میں رکھنا یہ میں کرتا ہوں. اسی طرح انار میں نے پیدا کیا، زیتون کا پھل میں نے پیدا کیا، زیتون کا تیل میں نے پیدا کیا. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں تم دیکھو ذرا، ان پھلوں کو دیکھو، پھلوں کے نکلنے کو دیکھو، پھر اس کا ہرا پن دیکھو، پھر اس کا پیلا پن دیکھو، پھر اس کا پکنا دیکھو. دیکھو اس کا بالکل ابتدا وہ بھی ہم نے کی، اور بیچ وہ بھی ہم نے کیا، انتہا وہ بھی ہم نے کی. اس کی ابتدا اور اس کا پکنا یہ سب میری قدرت ہے. لیکن جب سارا میں نے کیا تو ان ظالموں نے کیا کیا، کافروں نے، انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دے دی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں، اور جناب فلانا خدا کا بیٹا. اب میں تو کیا ہوں، میں بیوی سے بھی پاک ہوں، میں اولاد سے بھی پاک ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے. اور یہ ساری قدرت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، لہٰذا اللہ کی تابعداری اختیار کرو. سارے کاموں کو بنانے والے صرف اللہ ہیں. نگاہیں اللہ کو پا نہیں سکتی اور وہ سب کو پا لیتا ہے. نگاہیں جتنا چاہے دیکھ لو، خدا کو نہیں پا سکتے، اور وہ سب کو دیکھ رہا ہے. سب کے دلوں کے بھید کو وہ اللہ جانتا ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مضامین ہے سورت میں نے چیدہ تھوڑی تھوڑی آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. دوسری بات جو اس سورت میں ہے وہ رسالت کا بیان ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے اور سارے نبی برحق ہیں، اور سب نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی. مثلا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورے 1.5 صفحے پہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بھی بت پرست، ان کی ماں بھی بت پرست. ہاں، بچپن کے اندر اپنی ماں سے سوالات کرتے تھے. تو ماں سے ایک دن پوچھنے لگے، اماں یہ نمرود کون ہے؟ تو ماں نے ایک تھپڑ مارا کہ نمرود جو ہے نا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ تو رب الارباب ہے. آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا کہ میں بھی پیدا شدہ ہوں، میرا تمہارا باپ بھی پیدا شدہ. جب نمرود کی باری آئی تو تھپڑ لگا، اور بتوں کی باری آئی تو تھپڑ لگا. تو کہا کہ نہیں، وہ تو سب ربوں کا رب ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام، یہ والی بات ہم سب کے دل دماغ میں پکی بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی نبی کسی بھی موقع پر ایک لمحے کے لیے بھی اس نے شرک نہیں کیا. کیا جملہ ہے؟ کوئی بھی نبی کسی بھی لمحے اس نے شرک نہیں کیا. اللہ نے ہر نبی کو بچپن کے اندر بھی ہر گناہ سے بچا کے رکھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. یہ میں 17ویں پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ اپنے موقع پہ آئے گی جہاں آگ میں جلنے کا ذکر ہے، وہ یہاں نہیں ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا سامان پہلے سے دے دیا تھا، وہ بچپن سے ہدایت یافتہ تھے. تو اب
پوری قوم بت پرست تھی اور ستاروں کو خدا مانتے تھے، وہ ستاروں کی نقل و حرکت کو مؤثر مانتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، رات آ گئی، اپنی قوم کو کہا اے میری قوم ذرا آؤ، تمہارے سوچ کے مطابق میرا رب کون ہے؟ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ میرے رب یہ ستارے ہیں، یقین نہیں، فرض کر لیتے ہیں، یہ ترجمہ لازماً کرنا ہوگا۔ تو جب صبح ہو گئی، ستارے غائب ہو گئے، تو کہنے لگے اے میری قوم یہ تو غائب ہو گئے، اور غائب ہونے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے نکلنے میں کسی کا محتاج اور غائب ہونے میں کسی کا محتاج؟ وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو اگلی رات آ گئی، رات جب آ گئی تو دیکھا چاند کھلا ہوا ہے۔ تو اے میری قوم، تم کہتے ہو کہ یہ آسمانی ستاروں سیاروں سے ہوتا ہے، چلو تمہاری سوچ کے مطابق یہ چاند میرا خدا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ صبح کے وقت میں جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم سن لو، اگر اللہ پاک مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اگلا دن سورج نکلا، سورج سب سے بڑا، کہ اے میری قوم تمہارے خیال کے مطابق یہ سورج میرا رب ہو، فرض کر لو، اور یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہو گئی، سورج بھی پیلا ہو گیا اور سورج بھی ڈوب گیا، تو فرمانے لگے اے میری قوم جب کوئی چیز ڈوب جاتی ہے وہ خدا بنانے کے قابل نہیں ہے، میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو اکیلے پیدا کیا، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دو باتوں کے لیے، ایک تو کیا کہ شرک کی نفی، نمبر دو رسالت کو ثابت کیا۔ اور یہ وہ پارہ ہے جہاں ایک جگہ 18 نبیوں کا ذکر ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آ گیا، فرمایا کہ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وہارون وسلیمان ومن ذریتی داود وسلیمان وایوب ویوسف وسلیمان وکلا جعلنا صالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ یہ ہمارے رب نے اس جگہ پہ 18 نبیوں کا ذکر ہمارے رب نے یہاں پر فرمایا ہے، اور چھٹے پارے کے تیسرے صفحے میں یہ والی بات ہے کہ کچھ نبیوں کا ذکر تو ہم نے آپ کے سامنے کر دیا اور کچھ بہت سارے نبیوں کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں ہم نے توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنے نبیوں کا سلسلہ ہم نے جاری ساری رکھا، لہٰذا نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے اللہ کا انکار کفر ہے، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا کفر ہے، ایسے ہی کسی بھی نبی اور رسول کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے۔ تو یہ رسالت کا بیان ہمارے رب نے اس سورہ انعام میں کیا ہے۔ تیسری بات اس صورت میں ہمارے رب نے جو بیان فرمائی ہے وہ کچھ احکامات ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے رب بیان فرماتے ہیں ذبح کے بارے میں، جو جانور حلال ہیں ان کے ذبح کا حکم دیا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ تفصیلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور فقہائے کرام نے قرآن و حدیث سے چیزیں نکال کر کے امت کے سامنے فقہ کی کتابوں میں کھول کے رکھ دی۔ مثال کے طور پر حلال جو جانور ہیں، ہمارے رب نے جو جانور حلال کیے ہیں ان جانوروں کے گلے کے اوپر چھری پھیری جائے۔ صرف ایک اونٹ ہے، اس کو نحر کرتے ہیں۔ نحر کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے کھڑے اس کی خاص جگہ معلوم ہوتی ہیں، وہاں اس کو کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں باندھ کر کے کھڑے کھڑے اس کو چھرا مارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس کا خون خوب بہہ جاتا ہے تو پھر وہ گر کر کے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔
اس کے ہٹ کر کے جو بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبے ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، ان کو جو ذبح کیا جاتا ہے وہ ان کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، یہ کھڑے کھڑے ذبح نہیں ہوتے۔ اور یہ بندہ باقاعدہ ان کی نسوں کو کاٹتا ہے اور کاٹ کر کے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ اگر وہ کیسٹ لگا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے تو ذبح حلال نہیں ہوگا، ذبح حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر نسیں نہ کٹے پھر بھی حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں، پریشانی میں بھول گیا اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا پھر بھی جانور حلال ہے، بھول گیا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر جانور کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو جس طرح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ایسے ہی یہ جو جانور ہیں اس میں 4 قسم کی نسیں ہوتی ہیں۔ ایک نس خوراک کی ہوتی ہے، اور ایک نس جو ہوتی ہے وہ سانس کی ہوتی ہے، اور 2 نسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو خون چلتا ہے تو وہ پورے بدن والا خون ان 2 نسوں سے چلتا ہے۔ تو یہ 4 نسوں کا کاٹنا ذبح کے لیے ضروری ہے۔ اس کے اندر اگر 3 نسیں بھی کٹ گئی تب بھی کیا ہے، جانور حلال ہوگا۔ لیکن اگر ایک نس کٹ گئی تو جانور کیا ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا، اور کچھ آدھی کٹ گئی پھر بھی کیا ہے، جانور مشکوک ہو جائے گا۔ تو ہمارے رب یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن شرط یہ کہ جانور حلال ہو۔ جانور کیا ہو، حرام جانور کو جتنا سنت کے مطابق ذبح کرو، اس کو اللہ نے حلال ہی نہیں کیا تو وہ حلال کیسے ہوگا؟ جانور حلال ہو، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہو کہ اس کو قبلے کی طرف رکھا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر اس جانور پہ پڑھا جائے، تب جانور کیا ہوگا، وہ حلال ہوگا۔ یہ اس لیے اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ جتنے غیر مسلم ہیں، اول تو ان کے ہاں ذبح ہے نہیں، اور اگر ذبح کرتے بھی ہیں تو وہ لوگ خدا کے نام پہ نہیں کرتے، وہ غیروں کے نام پہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جا بجا اس 8ویں پارے میں بھی یہ بات ہے، 14ویں پارے میں بھی یہ بات ہے، اور 6 پارے میں بھی یہ بات ہے، اور دوسرے پارے میں بھی یہ بات ہے۔ یہ 4 جگہ قرآن پاک میں، دوسرا پارہ، 6 پارہ، 8واں پارہ، 14واں پارہ، ان 4 جگہ میں ہمارے رب نے ایک بات فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے، ہر وہ چیز جو حلال ہے لیکن غیر اللہ کا نام لیا جائے، جانور ہے، حلال جانور ہے، ذبح بھی آپ کر رہے ہیں لیکن خدا کا نام آپ نہیں لے رہے، تو وہ حلال چیز بھی کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو، اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھو، خاص کر وہ ممالک جہاں پر جو ہے وہ اس کی رعایت نہیں کی جاتی، اپنی آدمی کیا کرے، حفاظت کرے۔ اور اللہ کا فضل ہے، علماء کرام کی جماعتیں مختلف غیر مسلم ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں اور ادھر ادھر کافی جگہ پر ان کے دفاتر موجود ہیں، اور جو وہاں پر مسلمان ہیں انہوں نے حلال کے نام سے باقاعدہ یعنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اور علماء کرام کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ جا کر کے اس جگہ کی تحقیق کرتے ہیں جہاں پر ذبح ہوتے ہیں، چاہے وہ مرغی ذبح ہو یا وہ چھوٹے جانور ذبح ہو، بڑے جانور ذبح ہو، اس کی باقاعدہ سروے ہوتی ہے، وہ مہر لگاتے ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں، تب جا کر کے بیرون ممالک میں۔ اور ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، اس کی زیادہ رعایت ہے، لیکن جہاں پر معاملہ مشکوک ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات غور سے سنیے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایمان اور یقین کے بعد، ایمان اور یقین کے بعد نماز سے بھی پہلے، ایمان اور یقین کے بعد نماز سے بھی پہلے آدمی کو اپنا کھانے پینے کا حلال ہونا دیکھنا چاہیے۔ وجہ، نماز کی قبولیت، روزے کی قبولیت، زکوٰۃ کی قبولیت، حج کی قبولیت، ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے رزق کے ساتھ ہے، اور انسان خود بھی حلال کی کوشش کرے اور اپنے بچوں کو بھی حلال کی جو ہے وہ ہی کی کوشش کرے کہ ہمارے بچے بھی حلال کھائیں، ہماری نسلیں بھی، اس لیے کہ جب ہمارا خون پاکیزہ ہوگا، ہمارا گوشت پاکیزہ ہوگا، ہمارے بچے پاکیزہ کھائیں گے،
تو اللہ جل جلالہ ہر بڑے گناہ سے ان کی حفاظت کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں چیزیں مشکوک استعمال کریں گے، تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک خراب ہو جاتے ہیں کہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اس صورت میں حلال چیزوں کا بیان ہمارے رب نے کیا ہے. ایک اور حکم جو اس صورت میں ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے وہ عشر کا حکم ہے. عشر کس کو کہتے ہیں؟ اناج یا سبزیاں. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک گندم، چاول، سبزیاں، اناج جو بھی زمینی پیداوار ہیں اس کے لیے نصاب مقرر نہیں ہے. زکوٰۃ کا تو نصاب مقرر ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ سونا. نقد کے لیے نصاب مقرر ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولہ سونا. لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں یہ جو زمینی پیداوار ہے کھیتی باڑی کا، چاول کی صورت میں، باجرے کی صورت میں، اور اسی طرح گندم کی صورت میں، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کے سیب کے باغات ہیں، بہت سارے لوگوں کے انگور کے باغات ہیں، پھلوں کے باغات، کنو کے باغات، موسمبیوں کے باغات، قسم قسم لوگوں کے باغات ہیں. اس میں سے جو بھی پیداوار ہو، سبزیاں ہیں، بہت سارے لوگ سبزیاں اگاتے ہیں. بہت سارے اندرون سندھ میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، سبزیاں اگتی ہے. تو زمینی پیداوار میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بس 9 حصے تمہارے ہیں، 10واں حصہ خدا کا ہے. 10 کلو میں بھی 9 کلو تمہارا اور 1 کلو اللہ کا. اور جو ہے وہ 100 کلو کے اندر 10 کلو اللہ کے، 90 تمہارے. 100 من کے اندر 10 من خدا کے اور 90 من یہ کس کے؟ یہ تمہارے. تو اس بات کو ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر 2 جگہ بیان کیا ہے. ایک تو اس 8ویں پارے میں بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. تم خود کھاؤ پیو، لیکن جب کھیتی کے کٹنے کا اور سبزی کے کاٹنے کا اور موقع آ جائے تو پھر اللہ کا حق بھی دے دیا کرو. پھر اللہ کا حق کتنا ہے؟ خالص بارش سے تمہاری پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے تو کیا ہے، 90 تمہارے، 10 خدا کے. لیکن اگر خالص بارش سے نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، بلکہ تم نے کوشش کی، تم نے ٹیوب ویل لگائے، یا جو ہے نا بڑی مشکل سے تمہارا اس پہ خرچہ ہوا ہے، اس میں پھر اللہ پاک کی طرف سے کیا ہو گئی، تخفیف ہو گئی. اس میں پھر 100 میں 10 خدا کے نہیں ہیں، بلکہ 100 میں 5 پھر اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے؟ جس جو پیداوار خالص بارش کے پانی سے ہوا ہے اس میں سے تو 10 اللہ کے. لیکن جو خالص بارش کے پانی سے نہیں ہوا، آدمی نے کوشش کی، تو اس کے اندر پھر ہمارے رب کے حقوق میں کیا ہو گئی، وہ تخفیف ہو گئی، اس کے اندر تخفیف ہو گئی. اسی طرح آخری بات اس سورت کے اندر، سورہ انعام کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس سورہ انعام میں ہمارے رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اعلان کریں، تعالو، اے لوگو آ جاؤ ہماری طرف. دیکھو سب سے پہلی بات کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. نمبر 2، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. نمبر 3، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ فقیری کے ڈر سے اپنے بچوں کے قاتل مت بنو. عربوں میں یہ دستور تھا زمانے جاہلیت میں کہ ہم تو غریب ہیں، بڑی مشکلوں سے ہم کھا پی رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے. تو کیا کرتے تھے، بعض لڑکوں کو بھی مار دیتے تھے اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کیسے. لڑکیوں کو تو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ان کو شرم آتی تھی، اور لڑکوں کو بھی مار لیتے تھے. ہمارے رب نے قیامت تک کے مسلمانوں کو فرمایا کہ دیکھو جتنی مخلوق پیدا ہوتی ہیں ان کو پیدا کرنے والے کون ہیں، وہ اللہ ہے. لہٰذا جس طرح تمہیں رزق اللہ دیتے ہیں ان بچوں کو بھی اللہ ہی دے. نحن نرزقکم وإیاہم. اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قاتل مت بننا، نہ قتل میں مدد کرنا، نہ قاتل بننا. اسی طرح یہ بھی فرمائی کہ دیکھو بے حیائی کے قریب مت جانا. چھپی ہوئی بے حیائی
اور ظاہری بے حیائی، اس سے تم نے کیا کرنا؟ حفاظت کرنی۔ یہ 4-5 باتیں سنا کر کے ہمارے رب نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، تمہارا رب ان باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ لو اور میری ان باتوں کو تسلیم کر لو۔ اسی طرح اگلی آیت میں میرے رب فرماتے ہیں کہ دیکھو، ناپ تول کے اندر کمی مت کرنا، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربا۔ گفتگو کے اندر جب گواہی دینے کا موقع آ جائے تو گواہی دینے کے اندر تمہارے ذمے ہے کہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف گواہی جا رہی ہے تو ڈرو مت، تم نے سچ سچ بولنا ہے، تم نے سچ سچ بولنا ہے۔ اور اسی طرح جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے، ان قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا وہ بھی تمہارے ذمے ہیں۔ یہ 3-4 باتیں سنا کر کے ہمارے رب نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ، تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ امید ہے تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آخری اور 10ویں بات یہ فرمائی ہمارے رب نے کہ قرآن پاک میرا سیدھا راستہ ہے، قرآن پاک میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا ادھر ادھر غلط راستوں پہ مت چلنا، ورنہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور تمہارا رب تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر آگے ایک ٹکڑا یہ بھی فرمایا کہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کافروں کے لیے بھی اور سارے گناہ گاروں کے لیے بھی، انفرادی طور پر بھی کھلا ہوا ہے ہر فرد کے لیے، اجتماعی طور پر بھی کھلا ہوا ہے۔ انفرادی کا کیا مطلب؟ ہر آدمی کی موت سے پہلے پہلے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک سانس پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے چلتے 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 یہاں پہ آتی ہے، یہاں سے روح نکلتی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب تک یہاں تک سانس نہ پہنچے اس وقت تک توبے کا دروازہ انفرادی طور پہ کھلا ہوا ہے۔ اجتماعی طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ میں سورج ڈوب رہا تھا، میں حضور کے ساتھ تھا، مجھ سے کہا ابو ذر یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا۔ فرمایا ابو ذر یہ سورج عرش کے نیچے جا رہا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میں دوبارہ صبح نکل جاؤں؟ تو اللہ اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ سورج دوبارہ نکل آتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب یہ سجدہ کرے گا، اللہ سے پوچھے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں میری اجازت نہیں ہے، تو یہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ توبے کا دروازہ اجتماعی طور پر اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ 70 سال تک بندہ چلتا رہے اس کی چوڑائی ختم نہ ہو، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر وقت، دن میں بھی رات میں بھی، جو آ جائے اللہ سے جیسے معافی مانگے اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اجتماعی طور پر توبے کا دروازہ تب بند ہوگا۔ سورہ انعام کے آخری رکوع میں یہ والی آیت ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی بعض نشانیاں جس دن آئے گی، وہ بعض نشانی کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت 10 بڑی نشانیاں آئیں گی تب قیامت آئے گی، ان بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جو سورہ انعام کے اس آخری رکوع کی اس آیت میں ہمارے رب نے اس کا اشارہ دیا ہے، اور تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث مبارک سے بیان فرما دی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا کافر دیکھیں گے وہ کلمہ پڑھیں گے لیکن دروازہ بند ہو گیا، گناہ گار لوگ توبہ کریں گے لیکن توبے کا دروازہ وہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات سنا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو اسباب مغفرت اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں تو پکا آدمی وہی ہے جو
اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے سچے دل سے سارے گناہوں سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے. اور اللہ جل جلالہ کی یہ ایمان کی لہریں ہیں. یہ آپ ہم سب مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ایمانی لہریں اللہ ان کافروں پہ بھی چلاتے ہیں. کتنے سارے کافر جب اللہ پاک خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں تو بہت سارے کافروں کا دل کلمے کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ مائل ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا آج. کہ جماعت گشت کر رہی تھی ایک کافروں کے ملک میں. تو جماعت جیسے کوئی بھی آ جائے ساتھ میں، نکل گئی جماعت. ایک غیر مسلم 80 85 سال 90 سال کے قریب بہت بوڑھا آدمی جماعت والوں کے ساتھ چلنے لگا. اب جماعت جیسے بات کرتی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آپ کا حکم مانیں گے، حضور کے طریقوں پہ چلیں گے. اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے دین میں، اور جناب ختم نبوت اور مسجد میں بات ہو رہی ہے. تو یہ غیر مسلم انگریز، وہ انگریز ملک تھا اور انگلش میں دعوت چل رہی تھی. تو یہ بھی جناب جماعت والوں کے ساتھ اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور جناب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چلتے 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 جتنے سارے لوگوں کو دعوت دینی تھی اس نے بھی دعوت سنی بھی، کلمہ بھی پڑھا اور چلا کچھ دیر. مسجد آ رہے تھے تو یہ بھی مسجد آ گیا، مغرب کا وقت تھا. جماعت والے بیٹھ گئے کچھ وضو کرنے کے لیے، اس نے بھی وضو کر لیا. اب وضو کرتے کرتے جی آ گئے، جی صف میں آ گئے، نماز شروع ہو گئی. نماز شروع ہو گئی تو یہ بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کبھی تو آئے نہیں مسجد. تو آ کر کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، جیسے انہوں نے نیت باندھی اس نے بھی نیت باندھی. اور جناب جو ہے وہ صف میں کھڑے ہو گئے، اور جب سجدے میں گئے تو اٹھے ہی نہیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر مسلم ہے بیچارہ، مطلب اس کو پتہ نہیں ہوگا اٹھنا نہیں ہے. لیکن جب نماز ختم ہوئی تو اس کی روح سجدے میں پرواز کر گئی اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. یہ اللہ دکھاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ جل جلالہ وہ کہتے ہیں، حکیم اختر صاحب کا ایک شعر ہے وہ سناتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب دن اچھے آ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ اپنے سے ملنے کا راستہ خود ہی بتاتے ہیں، مجھ سے یوں ملو. تو یوں اللہ پاک کی طرف سے دل مائل ہوتا ہے، توبہ بھی مل جاتی ہے، دوستی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی ان موقعوں کو ضائع نہ کرے. یہ جو موقع آتے ہیں نا رمضان کے، توجہ کے، جناب ذکر کے، اعتکاف کے اور بیانات کے اور دعا، ختم قرآن اور تلاوت، یہ موقع ضائع نہیں کرے. اور دل میں جب خیر آ گئی سمجھو فرشتہ آیا ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. اب اس کو ٹال مٹول مت کرو، یار کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یار بعد میں کریں گے. نہیں، جب آ گیا سمجھو یہ مہمان آیا ہے، اب اس کی مہمان نوازی کرو اور لے کر کے اپنے آپ کو آدمی اللہ کے دربار میں قبول کرا لے. کریں گے نا سارے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما اور شر سے حفاظت فرما. اللہ ہماری یہ تراویح قبول فرما، اللہ یہ پڑھنا بھی قبول فرما، سننا بھی قبول فرما. اور جو قرآن کے درس میں ہمارے ساتھی شریک ہوتے ہیں اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. یہ بیٹھنا ہماری بخشش کا سبب بنا، ہماری ہدایت کا سبب بنا. اللہ ہمیں کبھی گمراہ نہیں کرنا. حدیث مبارک کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اے اللہ ہم آپ سے پناہ لیتے ہیں، اور اے اللہ ہم آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں مرتے دم تک کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا. اللہ ہم آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں اور آپ کے کلمے کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کی عزت اور آپ کے کلمے کی پناہ لیتے ہیں. اللہ ہمیں مرتے دم تک کبھی بھی گمراہ نہیں کرنا. اللہ پاک انسان اور جنات یہ تو سب مر جائیں گے اور آپ زندہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. یا اللہ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرمانا، ہماری گمراہی کا فیصلہ نہ فرما. یا اللہ جن نیکیوں کی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے
ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں کبھی بھی ہم سے چھیننا نہیں، ہمیں توفیق دیتے رہنا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا